السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبتغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ آج کے عنوان سے بخوبی جان گئے ہوں گے کہ آج ہم سورہ حجرات کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے جس میں معاشرے کی آداب کچھ مختصر آیات میں بہت واضح طور پر نمایاں کر کے بتائے گئے ہیں، اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ضرور جانیں کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین نے ہمیں اپنے خالق کی معرفت کے ساتھ ہمیں اپنے خالق کی معرفت ہی نہیں بخشی، بلکہ ہمیں اپنے معاشرے میں رہن سہن کے طریقے، آپس میں محبت بڑھانے کے، دلوں کو جوڑنے کے، آپس میں بہت اچھی بانڈنگ کرنے کے بھی طریقے بتائے ہیں، اور ہمارے دین میں ان خرابیوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے جس سے انسانی کردار کی پستی ہو اور معاشرے میں وہ چیز اس کی خرابی کا باعث بنے اور لوگوں کے دلوں میں کدورت جنم لیں۔ سورہ حجرات جیسا کہ یہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ ہجرے کی جمع ہے، اور ہجر کہتے ہیں کمرے کو۔ اس سورہ میں تقریباً یہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ ان 18 آیات میں تقریباً 5 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اور تقریباً 5 مرتبہ ہی اس سورہ میں لفظ تقویٰ کا لفظ آیا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انسان جو اپنی مرضی، اپنی زندگی اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ حدود نافذ کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس معاشرے میں جن کے ساتھ میں وہ رہتا ہے وہاں پر وہ آسانی سے، اطمینان سے، سکون سے رہ سکیں۔ تو جیسا کہ یہ لفظ سورہ حجرات سے آپ کو ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہجرہ جو ہے کمرے کو کہتے ہیں، اور جہاں بہت سارے کمرے اکٹھا ہو جائیں، حجرات ہو جائیں، وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ سوسائٹی بنے گی، اور سوسائٹی بنے گی تو پھر وہاں پر کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو معاشرتی آداب کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اور جہاں ہمارے خالق نے ہمیں ہر جگہ ہماری تعلیمات کی ہے، ہمیں ہر جگہ گائیڈنس دی ہے، کبھی پیغمبروں کے ذریعے، کبھی رسولوں کے ذریعے، تو اس نے ہمارا یہ شعبہ بھی خالی نہیں چھوڑا کہ جب ہم ایک معاشرے میں رہیں گے تو وہ معاشرے میں رہنے کے آداب کیا ہوں گے، وہاں کس طریقے سے ہم نے رہنا ہے، وہاں کیا کیا کام نہیں کرنا ہے۔ وہاں ایسا نہیں چلے گا کہ میری مرضی جس طرح میں چاہوں۔ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حد لگ جاتی ہے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باؤنڈری آ جاتی ہے، پابندی لگ جاتی ہے، وہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، پھر وہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اب یہاں جو آیت اس سورہ مبارک کے بہت یہ مدنی سورہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مدنی سورہ میں بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے اس میں آپس میں ان کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا رویہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے، جو اسلامی ریاست ہوگی اس کے دستور کس طرح نافذ کیے جائیں گے۔ تو شروع کی جو 5 آیتیں تھیں وہ اس پہ ہی یہ تھیں، لیکن آگے کی جو 6ٹھی آیت سے جہاں سے میں نے ابھی تلاوت کر کے آپ کو بتائی ہوں، وہاں پر سے 8 ایسے احکامات آ رہے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان 8 احکامات میں مسلمان معاشرے کو مضبوط کرنے، اس کو مربوط کرنے کے لیے، اور کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا گیا ہے کہ اقامت دین کو قائم کرنا ہے، تو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے، دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کے اندر کے رہنے والے مضبوط ہوں،
وہ آپس میں مضبوط ہو، وہ آپس میں مربوط ہو، وہ آپس میں مستحکم ہو اور ان میں کہیں سے بھی رخنا نہ پیدا ہو۔ تو اسی لیے ان جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی 6 سے 13 آیتوں میں، ان آیتوں میں 2 بڑے حکم ہیں اور 6 چھوٹے 8 حکم ہیں۔ اور 6 اس لیے میں چھوٹے حکم کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک ہی آیت میں 3 کر کے آئے ہیں۔ ایک ہی آیت میں وہ 3 کر کے آئے ہیں، تو 6 چھوٹے حکم ہیں اور 2 بڑے حکم ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگوں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں ایمان والو، ان جاءکم، کہ جب آئے تمہارے پاس فاسق خبر۔ اب فاسق، یہ دیکھیے یہاں پر لفظ آ رہا ہے بنبأ، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، وہ ایسی خبر جس کے ذریعے معاشرے میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، معاشرے کے لیے وہ خبر اہم ہونی چاہیے، معاشرے کا اس پر اثر ہوتا ہو، ایسی خبریں جب تمہارے پاس آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اس کی تحقیق کرنے کے لیے کہا جائے فتبینوا۔ اس کے اس آیت کی روایت میں بہت سارے مفسرین جو ہیں ایک واقعے کو قلم بند کرتے ہیں اپنے اندر، کہ ایک صحابی تھے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ولید بن عقبہ ان کا نام بتایا جاتا ہے، اور قبیلہ بنی مستلقہ کے طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو ان کے اور ان کے قبیلے کے درمیان پہلے سے کچھ تنازع وغیرہ چلے جا رہے تھے۔ تو جب ولید بن عقبہ وہاں جاتے ہیں تو کسی ڈر کی وجہ سے وہ اندر اس قبیلے کے اندر ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس بات کو سن کر لازم جو یہ تھے صحابہ کرام تھے، انہوں نے رائے یہ دی کہ چلے کہ ان کے اوپر ابھی چڑھائی کر دینا چاہیے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی اس معاملے پر بحث وغیرہ ہی کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے، تب تک بنی مستلق کا جو سردار تھے وہ حارث بن زر، حضرت ام المومنین حضرت جویریہ کے والد، وہ وہاں پر آ گئے۔ اور اس وقت جو اسلام پھیلا تھا کہ اگر کسی سردار نے اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کی پوری قوم کی، جو قبیلے کی قوم ہوتی تھی، وہ پورے کے پورے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ولید بن عقبہ ہے وہ تمہارے پاس آئے نہیں، تو ان کے قتل کا سوال کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ لفظ، مطلب یہ ساری چیزیں آئی ہیں، یہ بہت سارے مفسرین اس کو قلم بند کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عام اسلوب بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آ جائے تو اس کی پہلے ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر لفظ آیا ہے کہ فاسق، کہ کوئی فاسق آپ کے پر اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آ جائے تو فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا تقویٰ نہیں ہے، جس کے اندر تقوی کی کمی ہو، جو متقی نہیں ہو۔ تو اب ایسے لوگوں کی، کیونکہ آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس طرح کا شخص ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی بھی خبر لے کر آئے، اگر کوئی صادق انسان خبر لے کر آتا ہے تو پھر تو صدقنا وامنا، اس کی صداقت پر ہم کو ایمان لانی چاہیے اور وہ صحیح کہنے والا ہے۔ لیکن کوئی اگر گول مول بات کرنے والا، کوئی خیر خبر، صحیح تقوی والا انسان اگر خبر لے کر آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ چڑھائی کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، آیت کے اندر آ رہا نا کہ ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ جہالت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے ہی کیے پر نادم ہونا پڑے، کیونکہ آپ اگر چڑھائی کر لیتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ پھر وہاں کے لوگ تو مسلمان ہو چکے تھے، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر چڑھائی کرے، یہ تو کوئی اچھی بات نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ خوب جان لو کہ بے شک تم میں کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اب دیکھیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ان کے صحابہ کرام کے درمیان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی وہ بہت ہی نمایاں تھی، لیکن کہیں پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت، کہیں کسی کے جزاد بھائی لگ رہے ہیں،
تو کہیں سسر ہیں تو کہیں داماد ہیں کسی کے، کہیں کی ان کی بیٹیاں ہیں جو ان کی بیویاں بنی ہوئی ہیں، کہیں ان کی بیٹیاں ہیں جو کسی اور کی بیویاں بنی ہیں، کہیں نسلی بولتے نا نسل سے رشتے بن رہے ہیں تو کہیں حسب سے رشتے بن رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین جو حیثیت تھی وہ اللہ کے رسول کی تھی۔ تو یہاں پر بار بار کیا جا رہا ہے کہ خوب جان لو ان فیکم رسول اللہ، کہ جو اللہ کا جو اللہ تم میں کیا ہے، اللہ کے رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہارے اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو پھر کیا ہو، لعنتم، تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ، کیونکہ کچھ سارے صحابہ کرام کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے یہاں، ان صحابہ کرام کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا کہ اب جا کے ان کے اوپر چڑھائی کرنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے۔ تو ایمان کی محبت ایسی ہی نہیں ملتی میری بہنوں، ایمان کی محبت یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا تھا کہ ان کے دل میں ایمان ہے، اور وہ ایمان کی ہی تقاضے سے کہہ رہے تھے کہ جس نے ہمارے ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر کیا کیا جائے، اس پر چڑھائی کی جائے۔ تو یہ ان کی محبت تھی ان کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے، اور اس نے کیا کیا، وہ زین فی قلوبہم، اس نے اس محبت کو تمہارے دل کی زینت بنا دی ہے۔ اور جس دل میں ایمان رہتا ہے وہاں پر کون کون سی چیز نہیں رہتی، وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تو جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رہ جائے، اس کا ایمان رہ جائے، تو پھر وہاں پر کفر نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتی، نافرمانی نہیں ہوتی، وہاں پر ان چیزوں سے نفرت دلائی جاتی ہے۔ وہ دل ایسے دل ہوتے ہیں جہاں دلوں میں محبت بستی ہے ایمان کی، جہاں رسول کی محبت بستی ہے، جہاں اللہ کی محبت بستی ہے، وہاں ان دلوں میں کفر نہیں ہوتا، وہاں ان دلوں میں کفر نہیں ہوتا، وہ ان دلوں میں فسوق نہیں ہوتا، وہاں ان دلوں میں اللہ کے رسول کی باتوں کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے، جب بھی ہم دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول کی بات کی جا رہی ہے تو پھر کیا کریں، خاموش، ادب، ان کی حدیثوں سے محبت، ان کی ہر چیز سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایسے دلوں میں جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول کے حکم کی کوئی نافرمانی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الراشدون، کہ یہی لوگ ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ فضل من اللہ ونعمہ، اور یہ کس کی طرف سے ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے۔ نا تو انسان کیا ہے، اگر ہم یہ لوگ آپس میں مطلب نا رائے مشورہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا، لڑائی ہوتی، اور لڑائی کیا ہوتا ہے، لڑائی تو اچھی بات نہیں ہوتی نا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ تو رہا کہ قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کی قتل کے پر حریص تھا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یعنی یہ اللہ ہی کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے کہ مسلمان کے اوپر تلوار نہ کھینچے، اور بخیر ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ حنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی مدد کرنے چلا تھا کہ راستے میں مجھے ابوبکر صدیق ملے اور پوچھا کہاں جاتے ہو، تو میں نے کہا کہ اس شخص کی مدد کرنی، یعنی دو لوگ لڑ رہے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ابوبکر کہنے لگے کہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلوار لے کر لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہوا کہ قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ تو آپس میں لڑائی کرنا مومنوں کا کام نہیں ہوتا۔
اس سے آگے کہا جا رہا ہے، سوری یہ اس کے آگے کی حدیث ہے کہ آگے جو آیت آ رہی نا کہ وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کہ جب دو مومن آپس میں لڑ پڑے، تو یہ اس کے اوپر یہ حدیثیں تھیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جب دو مومن آپس میں لڑ پڑیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے بڑھ جائے، آپس میں تنازع ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، تو دو مومن آپس میں ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ جو دوسرے مومن ہوگا اس کا کام کیا ہوگا؟ تو اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو صلح کروائیں۔ صلح کا جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے میری بہنوں۔ دیکھیے اگر وہ لڑ پڑ رہے ہیں تب بھی مومن ہیں، الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ ان طائفتان من المؤمنین، کہ جب وہ لڑ پڑ رہے ہیں تب بھی ایمان والے، ایمان سے خارج نہیں ہو رہا، بلکہ جب لڑ رہے ہیں تب بھی وہ ایمان والے ہیں۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو جائے، اور ایسا معاملہ ہونا کوئی بولتے نا عجب بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو وسوسہ ڈالنے کے لیے بیٹھا ہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑ لیں، جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، تب بھی ان کو قرآن جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہے کہ جب دو انسان لڑ پڑے، دو بھائی بہن لڑ پڑے، دو بہنیں لڑ پڑی، یا دو قسم کے دو لوگ لڑ پڑے، تو ہمارے پاس تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر کا فتویٰ لگا جاتا ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر مومنوں کی طائف یعنی چھوٹی ٹکری ہوتی ہے جماعت، اگر وہ دو آپس میں لڑ جائیں تو پھر دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کو لڑوا کر مزہ نہیں لینا ہے، ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اپنی آنکھیں بولتے نا ہاتھ نہیں سیکنے، اس میں پیٹرول والا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کو سمجھانا ہے، ان دونوں کو صلح کے لیے آمادہ کرنا ہے، ان دونوں کی اچھی باتیں، اچھی چیزیں ایک دوسرے کے سامنے لانی ہیں۔ یہ بہت بڑی، میں نے کہا نا کہ اس میں دو بڑے احکام ہیں، اس میں سے بڑا احکام یہ ہے، کیونکہ انسانوں میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپس میں مومن سے لڑ چڑھیں تو کرنا کیا ہے؟ تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ اختلاف رفع دفع ہو جائے، ان میں صلح ہو جائے، ان میں جو بولتے ہیں نا محبت ہو جائے۔ اور اس کے لیے آپ بہت سارے طریقے استعمال کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر بولتے نا لین دین کے معاملے ختم کر سکتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ وہ لڑے نہ، اور ان کے آپس میں کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ نے پھر آگے اللہ تعالیٰ بس یہ کہ اپنی بات نہیں ختم کر رہے، بلکہ آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کریں، یعنی ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک جو لڑائی ہوئی ہے اس میں سے تو ایک حق پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، ایک نے زیادتی کر لی ہے، تو اب مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ جو حق پر ہے ان کے ساتھ میں مل کر زیادتی والے کے ساتھ میں لڑو۔ پہلے تو اس کو آپ اپنی باتوں سے، سوشل بائیکاٹ سے، ہر طریقے سے ان کو صلح پر آمادہ کرو، لیکن اگر صلح ناگزیر ہو جائے تب پھر کیا کرنا ہے؟ ان کا ساتھ دینا ہے جن کے جو حق پر ہیں۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ حتی تفعی الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آ جائیں، یعنی وہ آپس میں صلح کر لیں۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور پس جب وہ لوٹ آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے درمیان انصاف سے صلح کرو اور انصاف کرو۔ اب دیکھیے جب لوٹ آ جائے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے اور صلح کے لیے کہہ دیا جائے اور صلح کروانے کے بعد ختم ہو جائے، اب ان کو پھر ان کی غلطیوں کے بارے میں بار نہ کیا جائے کہ دیکھو تم تو لڑنے جا رہے تھے، تم تو فلاں تھے، تم تو ایسا تھے،
تو ان کے ساتھ میں اس طرح سے کام نہ کیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے، جو کچھ ہو گیا ہے، اگر آپس میں صلح ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے. ان کی برائی، ان کی جو چیزیں تھیں وہ یاد دہانی نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ انصاف کے ساتھ میں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر اور مسلمان کو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب ایک بار صلح ہونے کے بعد پھر سے واپس سے حالات کا جائزہ لے جائے کہ کون سا حق فریق پر تھا، کون سا زیادتی کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیے جب لڑائی ہوتی تو تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا، تھوڑے یا تھوڑی زیادتی ہر ایک طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی ایک زیادہ حق پر ہوتا ہے تو جو حق پر ہے اس سے بھی غلطی ہوئی ہوگی، اور جو ناحق ہوگا اس سے بھی تھوڑی بہت زیادہ غلطی ہو گئی ہوگی. لیکن اب اس کو لے کے نہیں بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہاں پر جو بھی کام ہوگا وہ صلح کے لیے دباؤ ڈالنا، صلح ہی کے لیے کام کرنا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ ناحق نہیں ہوتے، وہ دونوں حق پر ہوتے ہیں، اور ان کی جو لڑائی کا سبب ہوتا ہے وہ باہر کی یا بیرونی بولتے ہیں نا مداخلت کی وجہ سے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اس کی مثال ہمیں عہد نبوی میں بھی ملتی ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، تو یہود جو تھے، وہ جو مدینے میں رہنے والے تھے، ان کو اس بات کا بڑا صدمہ پہنچا. اور ایک یہودی جو بوڑھا تھا، شماش بن قیس نے، اس نے جب دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مل جل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تقویت ہو رہی ہے، انہوں نے جنگ بدر جیت لی، قریش کے لوگوں کو مار ڈالا، ان کو ہرا دیا، اور ان کے 70 جو سردار تھے ان کو قتل کر دیا. تو اس کو یہ ساری چیزیں بہت بے چین کر رہی تھیں. اب اس نے کیا کیا تھا کہ ایک ینگ یہودی کو، ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا، اور اس کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ہے نا ان کی جو اوس اور خزرج کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کا کچھ ذکر، جو جنگ بعث ہوئی تھی اس کا ذکر چھیڑو، تاکہ ان کی جو پرانی جو بیٹھی ہوئی دشمنی تھی وہ کھول اٹھیں، وہ اندر سے ان کو یاد آ جائے ساری چیزیں. اور پھر اس نوجوان نے وہی کیا تھا، جہالیت کے جو ان کی جو جہالی عصبیت تھی اس کو ہوا دے دی، اور ایسے اشعار پڑھے کہ اوس اور خزرج جو دور جہالت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے اسلام کی روشنی پا کر، تو وہ بھڑک اٹھے. اور بات تو ہوئی تو میں سے، اور پھر بات ایسی ہوئی کہ ایک گروہ مطلب جا کے کہنے لگا کہ ہم تو اس جنگ کو نپٹا دیں گے، اور آوازیں آنے لگی ہتھیار لاؤ ہتھیار لاؤ ہتھیار لاؤ. اب یہ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، اور پھر ہوا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور موقع پر پہنچے، اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، میری موجودگی میں جہالت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اب پھر کیا ماجرا ہے کہ اس وقت تم ان لوگوں، پھر اس وقت جو لوگ تھے وہ معلوم ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح ہم لوگ شیطانی چال میں پھنس گئے ہیں. تو یہ سارے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو جب ایک بار اصلاح ہو جائے، جب دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، پرانی باتوں کو، پرانی چیزوں کو واپس اکھیڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو صلح کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرنے والا ہو. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، جو گزر گیا اس کو، جو صلح ہو گئی ہے اس کے درمیان رکھو. اب آگے جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ جو مومن ہیں وہ کیا ہے، آپس میں بھائی ہیں. دیکھیے کتنا خوبصورت رشتہ، کہ آپ کہاں کے بھی رہنے والے ہوں، کدھر کے بھی رہنے والے ہوں، جو مومن ہیں وہ مومن کے بھائی ہیں. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سگے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، عداوتیں ہیں جو دلوں میں بڑی ہیں، قدرتیں ختم نہیں ہوتی، نفرتیں ہی نفرتیں نظر آتی ہیں. ہر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کا، بولتے نا، ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھا ہے کہ کہاں موقع ملے اور کہیں اس کو مار دوں. اور اس کے لیے بولتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری حدیث بھی بتائی ہے کہ
جو ساری امت ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے. ساری مسلمان جو امت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہوتی ہے. تو ہمیں ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے وہ بولتے نا عراق کا، ایران کا، فلسطین کا، پاکستان کا، انڈیا کا، چائنا کا، کہیں کا بھی مسلمان ہو، ہم کم سے کم اس کی تکلیف دیکھ کر تڑپے تو اس کے لیے دعا تو کریں، اس کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں. کیونکہ یہاں پر قرآن میں بھی الفاظ آ گئے نا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کیا ہے؟ آپس میں سب کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَّيْكُمْ، تو پھر کیا کرو تم؟ لہٰذا اپنے بھائیوں سے کیا کرو تم؟ صلح کرو، صلح کرتے رہو. دیکھیے صلح کتنی بڑی چیز ہے، صلح کروانا کتنا بڑا عمل ہے. نفل نمازیں، وہ عمل جو نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، نفل صدقہ ہے، اس سے بھی بڑا افضل چیز ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا. اول تو انسان جھگڑے ہی نا، لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو دوسرے نے کیا کرنا ہے؟ صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ کام وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا. اور لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھیے صلح کروانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تم پر جو لوگ صلح کروانے کے لیے پیش قدمی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کیا نہ کرو. ابھی تک دیکھیے ہم نے جو پڑھے وہ میں نے کہا تھا نا کہ دو بڑے احکام ہیں. تو ابھی تک ہم نے دو بڑے احکام یہ پڑھ لیے کہ ایک تو جو بھی نبأ، اہم خبریں آئی ہیں اس کی تصدیق کی جائے، اس کی تصدیق کی جائے، اس کو عام کرنے سے روکا جائے. اس کے لیے معاملات میں بہت ساری احتیاط کی جائے. جیسا کہ آج کل کا جو یہ چلن نکل پڑا ہے کہ یہ حدیث ہے، آپ نے 10 لوگوں کو فارورڈ کر دی تو آپ کو خوشخبری ملے گی، نہیں تو پھر آپ کے ساتھ میں. تو یہ کہاں سے سنت چلی آ رہی ہے کہ یہ 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں یا 20 لوگوں کو سنا دیں؟ اس کے بارے میں لوگ اتنے ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ نہیں تو آپ کے ساتھ میں کچھ برا ہوگا، اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ فوراً بنا اس کی تحقیق کیے 10 یا 20 گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو. تو یہاں پر تو بڑے نا ایک اہم خبر جس سے معاشرے میں اس کا فرق پڑتا ہے، اس کی وجہ سے فرق پڑ سکتا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خوب تحقیق کر لو. تو پھر حدیثوں کی کیا بات ہے، اس کے عملوں کی کیا بات ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کتنا سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے. دوسری بات جو کہی گئی ہے یہاں پر کس معاملے میں، کہ اگر دو مومنوں کے بیچ میں اگر خدا نخواستہ کبھی جھگڑا ہو جائے تو تیسرے نے بیٹھ کے مزہ نہیں لینا ہے، اس میں پیٹرول ڈالنے والا کام نہیں کرنا ہے. تیسرے نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ دو بڑے احکام ہو گئے. اب جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں اس میں 6 برائیوں کا ذکر ہے، اور جس میں سے 3 ایسی برائیاں ہیں جو سامنے ذکر کی جاتی ہیں، یعنی آپ کے سامنے اس کی برائی کی جاتی ہے، اور 3 ایسی برائیاں ہیں جو انسان کے پیچھے برائی کی جاتی ہے اس کی. یہ جو 3 برائیاں ہیں وہ ایسی برائیاں ہیں جو انسان کے پیچھے کی جاتی ہے. اب دیکھیے یہ 6 کی 6 تو ہے ویسے بہت بری، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ان کو کہیں پر بھی برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بڑے ہلکے میں لیا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو اپنے کلام پاک میں قلم بند کر دیا. اور کیا فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ تم کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. صحیح. اور کہا جا رہا ہے کہ عسیٰ ان یکون خیر منکم، کہ ہو سکتا ہے وہ جو قوم جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ بہتر ہو تم سے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیر منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، کوئی عورت کسی عورت سے بہتر ہو. اب آیت کی اس ٹکڑے میں اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو خاص کر کے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاق،
کسی کا مذاق اڑانا، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، وہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا. مومن مذاق اڑانے والا نہیں ہو سکتا. اور انسان مذاق کس وجہ سے اڑا سکتا ہے؟ کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے انسان؟ ایک تو یہ کہ اس کو سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہوں، ہے نا. اور دوسرا کیا ہوتا ہے مذاق میں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جھوٹ بھی ہوتا ہے. ہم جھوٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں دیکھیں، ہاں تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، سامنے والا بھاگ کے دوڑ کے جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. پھر ہم بڑے ہنس کے کہتے ہیں ارے میں تو مذاق کر رہی تھی. یا پھر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پیسے گر گئے، سامنے والا نیچے ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہے، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی. تو چھوٹا وہ ہوتا ہے کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. پھر سامنے والے کو حقیر سمجھانا بتایا جاتا ہے. اور اس آیت میں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرد اور عورت، یہاں پر کہا نا قومن من قومن، تو یہاں مرد کا ذکر الگ کیا گیا ہے اور عورت کا ذکر الگ کیا گیا ہے. تو اس سے یہ بات صاف پتہ ظاہر چل رہی ہے کہ اسلامی معاشرے کے مطابق مرد و عورت کی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، وہ ایک ساتھ میں نہیں ہوں گی. اب ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں مرد بیٹھتے ہیں وہاں پر عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، جہاں عورتیں بیٹھتے ہیں وہاں پر مرد بھی بیٹھ جاتے ہیں. معاملہ تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کے گپے مارے جاتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. تو اسلامی معاشرہ جو ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ اسلامی معاشرے کے مطابق مردوں کا دائرۂ عمل الگ، عورتوں کا دائرۂ عمل الگ ہوگا. لیکن اگر ان کے گھر کے مرد ہیں، محرمات ہیں، ان کے ساتھ میں افراد میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں پر نامحرم آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی جو بیٹھک کی جگہ ہوگی وہ معاملات بھی الگ الگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں، اور نعوذ باللہ من یہ بھی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں. اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی محفل الگ اور مردوں کی محفل الگ. اب آ جاتے ہیں وہی مذاق کے بارے میں. کہ مذاق، میں نے جیسا کہ کہا کہ مذاق میں جھوٹ بھی ہوتا ہے اور مذاق میں کسی کو حقیر سمجھنا بھی ہوتا ہے. اور جب کسی کو آپ حقیر سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، اس کی آبرو پر حملہ ہوتا ہے. اور یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کے دل کو پھاڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس میں پھر آہستہ آہستہ چنگاری پیدا ہوتی ہے، پھر وہ چنگاری شعلہ بنتی ہے، پھر وہ آتش فشاں پڑ کے پھوٹ پڑتی ہے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو اور مذاق ہی نہ اڑاؤ کسی کا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان ہنسے بولے بھی نہ؟ کیونکہ ہم تو مذاق تو ہنسنے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے کہتے ہیں نا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام نے ہنسی مذاق کرنے کے لیے منع کیا ہے. ہنسی مذاق کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس میں کسی کو حقیر نہ کیا جا سکے، کسی کو گرا کے بات نہیں کی جا سکے، کسی کو کمتر نہ سمجھا سکیں. آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ایسے مذاق کر سکتے ہیں. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کرتے تھے. کس طریقے سے کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکار کے کہا یا ذوالأذنین، کہ اے دو کان والو، اے دو کان والے. اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پکارا. دیکھیے ہر انسان کے دو کان تو ہوتے ہی نا. اور پھر آپ لوگوں نے ایک واقعہ بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دعا کرے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو وہ بیچاری اداس ہو گئی اور لوٹ کے پلٹ کے جانے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں سب کو جوان کر کے داخل کرے گا. تو دیکھیے یہ جھوٹ بھی نہیں تھا اور ہنسی مذاق بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو کیا کرے گا؟ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی داخل کرے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں جو ہنسی مذاق چلتا ہے یا تو وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے یا کسی کی تحقیر کرنے کے لیے، نیچا دھران کرنے کے لیے. تو یہ کام منع کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ محفلیں جو ہوں گی مرد اور عورتوں کی الگ الگ ہوں گی. تو عورتیں آپس میں ایسا نہ کریں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور مرد آپس میں ایسا نہ کریں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو یہ کام فلاں کو نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا تقویٰ جو ہے وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہو. پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ
ولا تلمزوا انفسکم، اور تم کیا نہ کرو، تانا زنی نہ کرو، تم تانے نہ دو، عیب نہ لگاؤ۔ اب یہ بھی کام دیکھیں کب ہوتا ہے، پہلے تو سب سے پہلے آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، تانا کر رہے ہیں، تانے دینے کا کام کر رہے ہیں۔ تانا آپ کب کرتے ہیں، جب آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹانٹنگ کرنے چاہ رہے ہیں، جب آپ بولتے ہیں نا کسی کو، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو سپرلیٹو اور سامنے والے کو ایک دم ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہو، اور بعد میں اس چیز کو تو ہم بڑے فخریہ انداز میں آج کل کہا بھی جاتا ہے کہ میں نے تو ایسی کلاس لی، اس کی ایسی کلاس لی، ایسا چپ کرایا اس کو کہ اگلے کو بولتے ہی نہیں بنا۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی کلاس لی جا رہی ہے، کس کو تانا دیا جا رہا ہے، کسی کو عیب لگایا جا رہا ہے، تو اس کا دل خوش ہوگا یا اس کا دل پھٹ پڑے گا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو کیا ایسی حرکتیں کرنے سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، بھائی چارگی آئی گی ان میں؟ بالکل بھی نہیں، ہے نا؟ بالکل بھی ان میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث کہتی ہے کہ جو دینی بھائی ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے حقیقی بھائی ہوں، خون والے، ہے نا، نسلی، اور ایک ہوتا ہے دینی بھائی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی بھائی چارہ نسبی بھائی چارے سے زیادہ اہم ہے۔ تو دیکھیے، اور مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی بچاؤ کرتا ہے، یعنی مومن کی جو صفات بتائی گئی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے مال کے نقصان ہوتا ہے تو اس کا بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے مومن کو مومن کا اخوا کہا گیا ہے، بھائی کہا گیا ہے۔ تو جب بھائی ہوگا وہ تانا زن کیسا کرے گا، وہ کس طریقے سے اس کا مذاق اڑائے گا؟ مجھے یہ بتائیں، یہ کام تو بھائی نہیں کر سکتا نا۔ اس لیے انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے، ہے نا، کہ تانا دے رہے ہیں، ولا تلمزوا انفسکم، کہ ایک دوسرے کے اوپر تم کیا نہ کرو، تانا زنی نہ کرو، تانے سے پرہیز کرو۔ تانا پابندیاں بولتے نا، عیب جوئی کرنا، کسی کے نقلیں اتارنا، اشارے کر کے بتانا، زیر لب آنکھوں میں کسی کو بتا دینا کہ دیکھو یہ فلاں آئی ہیں، فلانا ایسا ہے، اور تنزیہ باتیں کرنا، جوتا بولتے نا، جوتا لپیٹ کر، شال میں جوتا لپیٹ کر مارنا، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں آپ کو بگاڑ پر نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم ہے نا کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کو بھی نا برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارو۔ اب دیکھیے کہ القاب بچپن میں کسی کو نیم دے دیا گیا ہے، کسی کو بہت پیار سے کہہ دیا گیا ہے اور اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ جیسا کسی بچے کو آپ نے بچپن سے گڑیا 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 بولتے آ گئے ہیں اور وہ گڑیا ہی کہلاتی ہے، چاہے وہ 30-35 سال کی بھی ہو گئی تو اب ان کو گڑیا ہی کہا جاتا ہے، اور ان کو اس بات کا برا بھی نہیں لگ رہا، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کسی کو بچپن میں کوئی تتلا کے بات کرتا تھا اور آپ اس کو کہیں کہ یہ تتلے، تو پھر کتنی بری بات ہوگی، ہے نا، ٹونٹنگ کی جا رہی ہے، تتلا کہا جا رہا ہے، یا پھر ایسا نام سے اس کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ بھی تو بہت برا کام ہے نا، دل پھٹنے والا کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اسی آیت کے، دیکھیے آگے کیا کر رہے ہیں، بئس الاسم الفسوق، کہ بہت ہی بری بات ہے، بعد ایمان، تم ایمان والے ہونے کے بعد، جب تم ایمان میں داخل ہو گئے ہیں اس کے بعد تم یہ تینوں کام کرو۔ کون کون سے کام؟ کہ تم نے مذاق اڑایا، تم نے طعنہ زنی کی، تم نے برے نام سے، برے القاب سے کسی کو پکارا۔ یہ تمہارا ایمان، جب انسان صاحب ایمان ہو تو اس کا دل کیسا چاہے گا، کیونکہ ایمان تو اندر سے انسان کو بولتے نا نرم کرنے والا ہے، محبت پیدا کرنے والا ہے، تو یہ کیسا گوارا کرے گا، تمہارا ایمان یہ کیسا گوارا کرتا ہے کہ تم، جو مومن جو ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے، سلامتی والا ہوتا ہے، تو وہ کیسا گوارا کر رہا ہے کہ کسی کو بھی ایسے نام سے پکارے، اس کا مذاق اڑائے، اس کو طعنہ زنی کرے، ہے نا۔ تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے، ایک شخص تھا جو پہلے ہو سکتا ہے کہ برائی
कोई बुराई में मुब्तला था, अब उसने तौबा कर ली, अब उसने उस बुराई का छोड़ दिया है, लेकिन आप अभी भी उसको कहें कि ए फलां, यानी अगर समझे कि कोई शराब पीने का आदी था, अब उसने शराब से तौबा कर ली और आप उसको कहें कि ए शराबी तू किधर जा रहा है, तो कितनी बुरी बात होगी कि उसने तो तौबा कर दी, उसने वो अमल छोड़ दिया, लेकिन आप अभी भी उसको एक तो बुरे लक़ब से पुकार रहे हैं। तो ये तो बहुत, और जबकि आप अपने आप को साहिबे ईमान वाले कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि और जो लोग इन बातों से बाज ना आ जाए, तो यकीन नहीं, यानी जो ये 3 काम करने से बाज ना आ जाए तो वो कौन है, वो ज़ालिम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ज़ालिम कह रहा है कि ये लोग ज़ालिम हैं। तो ये 3 वो हरकतें थी, वो अमाल थे जो इंसान आपके सामने करते हैं। ऐसी बुराइयां जो सामने की जाती है, मजाक उड़ाया जा रहा है, सामने उड़ाया जा रहा है, ताना किया लगा रहा है, सामने लगाया जा रहा है, बुरा नाम रखा जा रहा है, सामने रखा जा रहा है। अब इस आगे की आयत में 3 ऐसी बुराइयों का जिक्र किया गया है जो इंसान के पीछे की जाती है। यहाँ पर भी देखिए मुखातिबीन अव्वलीन यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए लोगो ईमान वालों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि क्या करने से बचो, बेहतर या गुमान से बचो, बहुत सारे गुमान से बचो। अब यहाँ पर देखिए गुमान करने से बचो, बल्कि फरमाए मतलब थोड़ा बहुत गुमान नहीं, बल्कि ज़्यादा गुमान, है ना, कसीरम मिनज़्ज़न, ज़्यादा गुमान करने से बचने के लिए कहा है। और हर शख्स से इंसान को क्या करना चाहिए, हुस्न ज़न रखनी चाहिए। हुस्न ज़न यानी अच्छा गुमान। अगर आप किसी को फ़ोन कर रही हैं और कोई सामने वाला उठा नहीं रहा है, तो आप ये कहती हैं कि हाँ मेरा नंबर देख के नहीं उठा लिया होगा। आप ये सोचें कि वो बिज़ी होंगी। आप कम से कम 30-40 ऐसे हुस्न ज़न सोच लें कि हो सकता है वो वॉशरूम में होंगी, हो सकता है खाना पका रही होंगी, हो सकता है नमाज़ का टाइम में नमाज़ पढ़ रही होंगी, हो सकता है बच्चे को संभाल रही होंगी, हो सकता है कि फ़ोन चार्जर पे रखा होगा। 10 से ज़्यादा देखिए आप हुस्न ज़न सोच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो कम से कम 30-40 हुस्न ज़न सोचें, ताकि कल को अगर आपको मतलब पता चले कि ऐसा नहीं था, तो फिर वो क्या होगा, फिर आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो अल्लाह ने ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़्यादा गुमान करने से मना किया कि ए ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करो, क्योंकि क्या होता है, इन्ना बाद ज़न्ना इस्म, कि जो गुमान होता है ना आपका, वो क्या होता है, बाज़ जो गुमान है वो गुनाह भी होते हैं। तो गुमान करने से मना किया गया है। देखिए इन सब बातों को हम लोग कितना मामूली लेते हैं, और अल्लाह ताला ने उसको कितना बड़ा मामला बताया है कि ये क्या क्या है, इससे माशरे में कितनी ख़राबी आ सकती है ना। तो अब यहाँ पर उसी में आगे बता रहे हैं कि वला तजस्ससू, और ना तुम फिर क्या करो, ऐब जोई करो, तो किसी के तजस्सुस में ना पड़ो, तुम किसी की ऐब की तलाश में ना लगो, किसी की टोह ना करो। और अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हैं ना, तो उसकी कोई भी अच्छाई, कोई भी चीज़, उसका कोई भी अमल, उसका कोई भी फेल, जो चाहे बज़ाहिर बुरा ना हो, लेकिन हमें बुराई लगेगा, क्योंकि हम उसके टोह में लग गए हैं। और फिर जिसके बारे में हमारे दिल में बुराई आ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी बोलते ना नकल व हरकत देखना, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्यों जा रहा है, कब आया, किधर आया, उसकी हरकतों में हम ऐसे मतलब गुम हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। या फिर सामने वाले के पास फ़ोन है तो कैसा है, उसके फ़ोन में डीपी किसका है, उसके पास कौन कौन से लोग हैं। आजकल तो लोग ये भी देखने के लिए बाज नहीं आते, उनके इस इनबॉक्स में क्या है, स्क्रीन पर क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, ये सारी चीज़ें देखिए, मैं बोल रही हूँ तो सुनने में लग रही ना घटिया, तो घटिया नहीं है। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ बताया कि किसी की, पहले के लोग तो देखते थे कि कोई आ रहा है जा रहा है, किसी घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थैली में आया तो क्या आया बाज़ार से, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। आजकल तो इंसान के फ़ोन तक को भी छोड़ा नहीं जाता, उसमें भी इंसान घुस घुस के देखना चाहता है कि वो कौन कहाँ तक बैठा हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि जब आप गुमान करेंगे, वो भी बुरा गुमान, तो फिर क्या करेंगे, तजस्सुस में पड़ेंगे कि हम देखूँ आगे वाला करता क्या है। और जब फिर तजस्सुस में पड़ेंगे तो फिर तीसरी चीज़ आ जाती है
نا، جس کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے. لیکن اس کے پہلے میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو. کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑو. اگر تم کسی کے عیب کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلے بدگمانی، اس کے بعد اس کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کے نقل و حرکت، اس کے میں ٹو میں لگ جانا. اور جب ٹو میں لگ گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو غیبت کرنا. اس کے آگے بات میں یہی کہا جا رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْض، کہ پھر کیا نہ کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اب غیبت کا فرق، تعریف تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی تھی کہ یہ وہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو تو نے غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا. اب ہمارے معاشرے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں اس سے ڈرتی نہیں، اس کی برائی تو میں اس کے منہ پہ کہہ کے بول سکتی ہوں. تو یہی غیبت ہے میری بہنوں، کہ آپ کسی کی برائی اس کے منہ پر کرنے سے کتراتی نہیں ہے، تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ برائی موجود ہے، اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ بہتان ہے. اور دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا مرد کیا عورت سے بھی ایسا لگتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں. اور بعض تو ایسی چیزیں نظر آتی ہے کہ جس کو ہم بہت غیر معمولی سمجھتے ہیں، ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، بہت معمولی سمجھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تذکیر کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ان چیزوں کو کبھی حدیث کے ذریعے، کبھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اس کو اس انداز میں اختیار کرتا ہے کہ انسان اندر تک لرز جاتا ہے، اس کے اندر ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب سوچیں کہ مردہ بھائی، آپ کا بھائی مردہ پڑا ہوا ہے اور آپ نوچ کر اس کا گوشت کھا جا رہے ہیں. تو غیبت کی مثال یہ بتائی گئی ہے، کیونکہ وہ تو خود دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ 3 کام جو ہے وہ پیچھے کیے جا رہے ہیں. گمان بھی پیچھے ہو رہا ہے، تجسس بھی پیچھے ہو رہا ہے، غیبت بھی پیچھے کی جا رہی ہے. اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو اپنے بولتے نا، اپنے اس کو ہٹانے کے لیے وہ موجود بھی نہیں ہے. تو اس کی مثال کتنی کراہیت کے ساتھ میں سوچ کے ہی ایک دم کراہت آتی ہے کہ انسان اپنے بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم تو اس کام کو ناپسند کرتے ہو، یعنی وہ مردہ بھائی کا گوشت کرنا. فَاقْتَرِمُوهُ، پسند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ترتیب بھی دیکھیں کہ پہلے بدگمانی، پھر غیبت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہ سن کر کراہت ہو رہی ہے تو پھر کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بخشنے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری 8 جو برائیاں ہیں وہ پوری ان آیتوں میں ہمیں بتا دی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہے نا عالمگیر سطح پر ایک بہت پیارا اصول بھی بتا دیا کہ جو تم لوگ ہیں، وہ جو سارے دنیا کے انسان ہیں، جو آگے کی آیت کہی جا رہی کہ یا ایھا الناس، اس سے پہلے جتنی بھی آیت آئی تھی اس میں یا ایھا الذین آمنوا تھا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی سارے انسان ہیں، جن میں سب کا مذہب شاید الگ ہو، سب ایک جیسے رنگ کی بھی نہیں ہے، ایک جیسے بولی کی بھی نہیں ہے، ایک جیسے نسل کی بھی نہیں ہے، لیکن ان سب میں کیا ہے؟ 2 باتیں مشترکہ ہیں. ایک کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، کہ میں نے تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے. تو یعنی پتہ چلتا ہے کہ سارے انسانوں کا خالق اللہ ہے، ان سب کو بنانے والا کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو من ذکر و انثیٰ، کس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک مرد اور ایک عورت سے. تو یہ دوسری جو چیز ہے، جو میں نے کہا نا کہ سارے انسانوں میں مشترکہ چیز ہے. ایک تو اللہ خالق ہے، دوسرا کیا ہے
کہ ان کے جو والدین ہیں آدم اور حوا علیہ السلام، یہ دو باتیں انسان کے بھائی چارے کے لیے، عالمی سطح کے لیے، معاشرے کے لیے، یہ دو باتیں جو ہیں مشترکہ ہے، کامن ہیں۔ اور ہمارا دین غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں تو کے بولتے ہیں نا ساتھ میں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے نا۔ تو پھر جو ہمارے دین دشمن کی طرح لوگ ہیں ان کے لیے کچھ علیحدہ احکام ہے ہمارے پاس، لیکن جو عالمی سطح پہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کے بھائی چارے کے لیے، سب کے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ دو کامن فیکٹر ہیں کہ تمام انسانوں میں سیم ہے، وہ ایک کہ خالق اللہ ہے، اور آبا و اماں اور آبا کون ہیں ہمارے؟ اماں اور ابا آدم و حوا۔ تو اس نظم کے تحت، اس اصلاح کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بولتے ہیں نا قبیلے اور تمہاری ذاتیں اس لیے بنائی ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری دنیا تک سارے ایک جیسے، سب کی کلر، رنگ، روپ، ناک، نقشہ سب ایک جیسے ہوتے تو پھر زندگی ہماری کتنی بے رنگ ہوتی۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسروں کی بولتا نا معرفت حاصل کر رہے کہ کون کہاں کا ہے۔ اور آگے کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ، کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ قابل عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جس کی پرہیزگاری سب سے زیادہ ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی فرمایا تھا نا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فیقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی دیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہم لوگ اختیار کریں۔ اور آگے کہا جا رہا کہ ان اللہ علیم خبیر، تو بے شک اس تقوی کو کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب ان آیتوں میں ہم نے سب نے دیکھا کہ بہت سارے معاشرتی جو بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے کہ معاشرتی آداب بتائے، ساتھ ہی ذات پات کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ جو ذات پات کے فرق، رنگوں کی تقسیم کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بولتے ہیں نا بہت بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اس کو اختیار کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہمارے اندر تبدیلی ہوگی وہ عمل کی ہوگی، اور عمل کی بنیاد پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ کا عمل ہے نا، کہ آپ اس تقوی کو اختیار کر کے اپنا عمل کتنا چینج کرتے ہیں، تو اس عمل ہی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کی قدر و قیمت ہوگی۔ تو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے، اس کے عزت کا معاملہ کرنے کے لیے، اس کی نگاہ میں بولتے ہیں نا آگے آنے کے لیے ہمیں اپنے عملوں کو اچھا کرنا پڑے گا۔ اور معاشرے کے اندر کی خوبصورتی تو یہ ہوگی کہ وہ جو خیر والا ہوگا اس کی عزت زیادہ ہوگی، ہے نا۔ اگر معاشرے میں گورے کالے کی، پیسے والوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے، اگر معاشرہ اس حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے تو معاشرے میں اس کی عزت ہوگی جو زیادہ خیر ہونے والا گا۔ ادب و اخلاق میں جس کے اندر ادب ہوگا، اخلاق ہوگا، اس کی عزت ہوگی، تو پھر یہ جو ہمارے معاشرے کا جو رنگ و بو ہے وہی پوری بدل جائے گی۔ پھر جب معاشرے میں یہ ہوا پھیلے گی کہ عزت اس کی، تکریمی اس کی، کہ جس کا کردار بہتر ہو، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ پورا جو معاشرہ ہوگا وہ حسن بولتے نا حسین ہو جائے گا، آسانی ہوگی۔ تو یہ کچھ چند معاشرتی آداب تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، اور ایسے معاملات بتائیں جس سے انسانوں کے دل کھلے، ایسے معاملات ہیں جس سے انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو، ایسے معاملات اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے دور رکھیں،
ہمیں اکیلے جو 3 بڑی برائیاں تھیں جو ہم سامنے بھی کرتے ہیں، جو پیچھے تھیں، ان ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا وللہ الحمد۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔